سردار مسعود خان صاحب، ان کی طرف چلتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں اور کس طرح سے ہمیں سمجھائیں گے، ہمیں کیا سمجھنا چاہیے ٹرمپ کے ان بیانات کے بعد۔ بہت شکریہ مسعود خان صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ آئی ہوپ آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں۔ السلام علیکم۔ کیسے دیکھ رہے ہیں آپ ان نئے بیانات کو ٹرمپ کی طرف سے جو اب آ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ایران کے ساتھ ڈیل ہو نہ ہو، آبنائے ہرمز کھلے یا نہ کھلے، ہم یہ اپنا حق محفوظ رکھتے ہیں کہ ہم نکل سکتے ہیں، جنگ کو ختم کر سکتے ہیں۔ میں یہ کہوں گا کہ جو 2-3 ہفتے کا وہ ٹائم دے رہے ہیں اس میں بڑی تباہی ہو سکتی ہے، کیونکہ اگر ان کی مرضی یہ ہے کہ سارے کے سارے معاملات کو ختم کیا جائے یا جنگ کو سمیٹا جائے تو پھر 2-3 ہفتے آگے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ مذاکرات کی میز پاکستان نے سجا دی ہے اور چین سے بھی مشورہ کیا ہے، پھر جو علاقائی ممالک ہیں ان سے بھی مشورہ کیا ہے، اور یورپ کی طرف سے بھی، یورپین کونسل کی طرف سے بھی یہ سگنل آیا کہ وہ بھی سفارتکاری کے لیے اپنی خدمات پیش کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو اس وقت جو واحد راستہ ہے وہ سفارتکاری کا ہے یا ڈائیلاگ کا ہے، مذاکرات کا ہے، اور جو میں سمجھتا ہوں اس سلسلے میں جو اہم ترین پیش رفت ہوئی ہے وہ پاکستان اور چین کی ملاقات ہوئی ہے، ان کے وزرائے خارجہ کی ملاقات ہوئی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جو بھی معاملات ہیں ان کو نمٹانے کے لیے سب سے پہلے جو ہے سیز فائر کی جائے، لوگوں کے جو انسانی مسائل ہیں ان کو ختم کیا جائے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ڈائیلاگ کا آغاز کیا جائے، یعنی اسٹرکچر ڈائیلاگ کا آغاز کیا جائے، کیونکہ اس میں بہت سے معاملات ہیں، جوہری معاملات ہوں یا اس کے بعد جو آبنائے ہرموز کا مسئلہ ہو، دوسرے جو معاملات ہیں ان کے بارے میں بہت زیادہ ٹیکنیکل اور سیاسی اور اسٹریٹجک گفتگو کی ضرورت ہے، اور وہ یہ اعلانات کے ذریعے معاملات حل نہیں ہو سکتے یا دعووں کے ذریعے یہ معاملات حل نہیں ہو سکتے۔ اگرچہ ایران میں بہت تباہی ہوئی ہے، خلیج ریاستوں میں بہت تباہی ہوئی ہے، اور ایران نے اسرائیل کے اوپر اور امریکی تنصیبات کے اوپر بھی بھرپور حملے کیے ہیں، اس کے باوجود جو ہے ابھی جنگ کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا، اور ایران بار بار کہہ رہا ہے کہ میں چاہوں گی آپ کی توجہ اس طرف کروانا چاہوں گی۔ جی ٹھیک ہے، میں آپ کی توجہ اس طرف کروانا چاہوں گی۔ یہ ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں، ایک پیٹرن ہمیں نظر آتا ہے، ٹرمپ جب بھی کسی ملک سے بات چیت کر رہے ہوتے ہیں، مذاکرات کر رہے ہوتے ہیں، تو اس دوران وہ اٹیک بھی سم ٹائمز کر دیتے ہیں، حالانکہ ان کے بیانات کچھ اور ہوتے ہیں۔ ابھی ٹرمپ یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم 2 ہفتوں تک نکل سکتے ہیں اس جنگ سے، یا ہم نکل جائیں گے، انہوں نے باقاعدہ طور پر اعلان کر دیا ہے۔ کیا بلف کا فیکٹر جو ہے اس کو مکمل طور پر نکالا جا سکتا ہے ان کے ان سٹیٹمنٹس کے بعد؟ کیونکہ جب وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں تو دوسرا فریق جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے ابھی ختم ہونے والی ہے، اور ادھر سے بھی تھوڑی شدت کم ہونے کی امید شروع ہو جاتی ہے۔ ایران اس مرتبہ بائی کرنے کے لیے تیار ہے ان بیانات کو، یا پھر ایران ابھی آپ کو سٹبن نظر آ رہا ہے کہ جب تک ان کے پوائنٹس کو نہیں مانا جائے گا تب تک یہ جنگ جو ہے ختم نہیں ہوگی؟ حالانکہ ایران کہہ چکا ہے کہ جنگ شروع امریکہ اسرائیل نے کی تھی، ختم ایران کرے گا۔ یہ صحیح ہے، آپ نے صحیح لفظ استعمال کیا کہ بلف، اور یہ جو ہے جنگ میں ایک ہتھیار کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے، یعنی ایک طرف تو جو ہے میدان جنگ میں یا فضا میں یا سمندر میں جنگ لڑی جا رہی ہوتی ہے، پانیوں پہ جنگ لڑی جا رہی ہوتی ہے، ایک جو ہے وہ ابلاغ کے ذریعے، کمیونیکیشن کے ذریعے جنگ لڑی جا رہی ہوتی ہے، اور جو اس وقت امریکہ جنگ لڑ رہا ہے وہ اعصاب کی جنگ بھی لڑ رہا ہے، اس نے تابڑ توڑ حملے کیے ایران کے اوپر، اور دوسری طرف جو ہے وہ اس قسم کے بیانات دے رہا ہے جس میں تضاد ہے، اختلاف ہے، یعنی خود صدر ٹرمپ کے بیانات اگر آپ ان کا سلسلہ جوڑنا شروع کریں تو اس میں بھی بہت تضاد پایا جاتا ہے، اور ان کے اپنی کابینہ کے ارکان بھی مختلف بیانات دے رہے ہیں، اور یہ ہو سکتا ہے کہ وہ جنگ، کیونکہ ابھی جب وہ اس قسم کے بیانات دے رہے ہیں تو دوسری طرف زمینی جنگ کی بھی تیاری ہو رہی ہے کہ جو انہوں نے ایکسپیڈیشنری مرین فورس یہاں متعین کی ہے، یا اس کے علاوہ جو ایئر بورن ڈویژن جو ہے اس کو منتقل کیا، اس کے پیرا ٹروپرز کو منتقل کیا ہے اس علاقے میں، تو اس لیے جنگ کی اس کی بھی تیزی سے تیاری ہو رہی ہے۔ اور پیٹ ہیگسٹ نے کل یہ کہا ہے کہ جی صدر ٹرمپ جو ہے لمبی جنگ نہیں چاہتے، مثال کے طور جیسی جو ہے عراق میں ہوئی تھی یا افغانستان میں ہوئی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا ہے کہ یعنی ایران کو ایک قسم کی دھمکی بھی دی جا رہی ہے کہ جو بھی ہم کہہ رہے ہیں اسے مان جاؤ اور اس میں تمہاری بھلائی ہے۔ تو لیکن اس وقت جو ہے سفارتکاروں کے لیے اور سہولت کاروں کے لیے، سالسوں کے لیے جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ کہ ایران، جیسے کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ ایران امریکہ کے اوپر اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ جنگ اس وقت ختم ہوگی جب کچھ بین الاقوامی برادری کے ضامن یہ ضمانت دیں گے
کہ امریکہ اور اسرائیل مل کر دوبارہ ایران کے اوپر حملہ نہیں کریں گے. تو یہ ایک بہت اہم پہلو ہے. مسعود صاحب کس کی بات مان سکتا ہے یا کس کی گارنٹی کو ایکسیپٹ کر سکتا ہے طہران؟ چائنا کی، رشیا کی؟ کیونکہ چائنا کی طرف سے تو پاکستان اب کوششیں کر رہا ہے اور ایک بڑا مطالبہ بھی کر دیا ہے پاکستان اور چائنا دونوں نے مل کر کہ فوری طور پر یہ جنگ رکنی چاہیے، اور 5 پوائنٹس بھی سامنے رکھے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ چائنا کی بات مان سکتا ہے طہران یا ایران اس جنگ کو روکنے کے لیے، ان کی گارنٹی کو ایکسیپٹ کر سکتا ہے؟ میرا اپنا ذاتی یہ خیال ہے، یعنی جو میرا اپنا سفارتی تجربہ ہے اس کی روشنی میں، اور اس پورے کے پورے جو امریکہ اور ایران کے معاملات ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو ضامن گارنٹورز ہیں اس میں چین سر فہرست ہے، اس کے بعد روس ہے، مغربی ممالک ہیں جس میں یونائیٹڈ کنگڈم، یونائیٹڈ اسٹیٹس اور جرمنی، اگرچہ ان کے اس وقت جو امریکہ کے ساتھ تعلقات کشیدہ ہیں لیکن شاید اس گارنٹورز کی فہرست میں وہ شامل ہوں. اور یورپین یونین جو ہے، یورپین کاؤنسل جو ہے، وہ بھی ایک ضامن کے طور پر ابھر سکتی ہے، کیونکہ گزشتہ جو مذاکرات ہوئے تھے جو 2015 میں ایک معاہدے کی شکل میں سامنے آئے تھے، اس میں یورپین یونین بھی پیش تھی اور پھر امریکہ. تو اس طریقے سے، اور میں وہی پاک چین جو مذاکرات کے بعد جو کہ جس قسم کا اعلامیہ آیا ہے، تو اس میں 3 اور نکات بہت اہم ہیں. ایک تو یہ ہے، اور جس کی وجہ سے مطلب میں ضمانت کی طرف بھی آتا ہوں، تو اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو نان کامبیٹنٹ اور سویلینز ہیں ان کو نہ مارا جائے یا سویلین انفراسٹرکچر کو نہ نشانہ بنایا جائے. اب آپ صدر ٹرمپ کا ذکر کر رہی تھی تو انہوں نے ایک دفعہ کہا تھا، یعنی کچھ ہی روز پہلے کہا تھا کہ وہ سویلین انفراسٹرکچر یعنی جو پاور پلانٹس ہیں یا اس کے علاوہ جو آئل ویلز ہیں یا اور اس کے ڈیسیلینیشن پلانٹس ہیں ان کے اوپر حملے مؤخر کریں گے 6 اپریل تک. لیکن حملے تو جاری ہیں، یعنی وہ کراگ میں ہوا، اس کے بعد تہران میں ہوا، اس کے بعد ایک میڈیکل کمپلیکس جو ہے اس کو نشانہ بنایا گیا جو ایک مشترکہ حملہ تھا، پھر بنکر باسٹرز استعمال کیے جا رہے ہیں. تو مطالبہ یہ ہے کہ ان کو ختم کیا جائے. اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے علاوہ یہ ہے کہ آبنائے ہرموز اب جو ہے سب سے بڑا مسئلہ بن گیا ہے. اور یہاں یہ میں اس لیے یہ آپ کو بیک گراؤنڈ بتایا کہ جو ضامن کے ساتھ ساتھ پاکستان اور چین نے جو کوشش کی ہے، یا پاکستان نے 3 اور وزرائے خارجہ کے ساتھ مصر، ترکی اور سعودی عرب کے ساتھ جو اعلامیہ کیا ہے، جو مشاورت کی ہے، تو یہ سارے کے سارے اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق ہیں. خاص طور سے اس کے جو پیسیفک سیٹلمنٹ آف ڈسپیوٹس کے بارے میں جو چیپٹر موجود ہے. جی، آپ نے یورپی یونین کا بھی ذکر کیا تھا. پاکستان اس وقت چائنا کو بھی انگیج کر رہا ہے اس معاملے کے اندر، اینڈ دین یورپی یونین کے ایک ریپرزینٹیٹیو سے بھی پرائم منسٹر نے 2 روز پہلے اس سلسلے میں بات کیا. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ پاکستان جتنے چینلز یوز ہو سکتے ہیں ایز میڈیٹر اس جنگ کو رکوانے کے پاکستان استعمال کر رہا ہے، یا ابھی بھی کچھ ایسے چینلز ہیں جس کا انتظار کر رہا ہے پاکستان کے آگے جا کر وقت پڑے گی تو ان کو ہم ان دروازوں کو کھٹکھٹائیں گے؟ جی، آپ نے یہ اشارہ کیا، جو یورپین کاؤنسل کے پریزیڈنٹ ہیں انٹونیو کاسٹا، انہوں نے شہباز شریف صاحب سے بات کی تھی، اور اس کے علاوہ انہوں نے صدر پزشکیان سے بات کی ہے. تو اس طریقے سے جو، اور میرا خیال ہے کہ اس میں جو باقی ممالک ہیں جنہیں شامل ہونا، اگر وہ شامل ہو سکتے، ملیشیا اور انڈونیشیا شامل ہیں، اور یہ پورے کا پورا ایک اسلامی ممالک کا بھی ایک گروپ بن جاتا ہے. اور یہ ممالک، تو میں بتا رہا تھا کہ ضمانت کے لیے یہ ضروری ہوگا کہ یہ ساری کی ساری کیسٹ جو ہم نے بتائی ہے کہ ملکوں کی، اور اس کے ساتھ جو ہے سلامتی کونسل میں ایک قرارداد پیش کی جا سکتی ہے، اور وہ قرارداد جو ہے چیپٹر 7 کے تحت اڈاپٹ کی جا سکتی ہے تاکہ امریکہ بھی اس کا پابند ہو. اسرائیل ویسے اقوام متحدہ کو خاص نہیں مانتا، اقوام متحدہ کی تمام قراردادوں کی خلاف ورزی کرتا رہتا ہے. اور اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اسرائیل نے امریکہ کو تو جنگ میں گھسیٹا ہے، اور امریکہ کچھ خود بھی آمادہ تھا، لیکن یعنی اگر امریکہ کو وعدے کرتا ہے تو کیا اس کا کوئی ضمانت دے سکتا ہے کہ اسرائیل اپنی فوج کشی جاری نہیں رکھے گا؟ کیونکہ اس کا منصوبہ امریکہ کے منصوبے سے مختلف ہے. وہ گریٹر اسرائیل قائم کرنا چاہتا ہے، اور مشرق وسطیٰ میں ایران یا خلیجی ریاستوں میں کسی بھی ریاست کو اپنا ہم پلہ یا اپنے آپ سے آگے نہیں دیکھنا چاہتا.
گیس ویل ہیو ٹو ویٹ اینڈ سی کہ اب کیا کیا جاتا ہے، کیونکہ یہاں پر آ کر اسرائیل اور امریکہ کے جو آبجیکٹیوز ہیں یا جو وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، مقاصد تبدیل ہو جاتے ہیں، ڈفر کر جاتے ہیں. تھینک یو سو مچ مسعود صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے اور اپنا انالیسس اس سائز سیکشن پر ہمارے سامنے رکھنے کے لیے. جناب بہت امپورٹنٹ سچویشن ہے، کیونکہ اب ایران کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ بھائی خلیجی ممالک کے اندر جتنے بڑے بڑے اب دفاتر ہیں، بڑے بڑے پلیٹ فارمز کے، جیسے گوگل ہو گیا، فیس بک ہو گیا، یا جو بڑی کمپنیاں ہیں امریکہ کی جن کے آفیسز ان خلیجی ریاستوں میں ہیں، ایران کہہ رہا ہے کہ اب ان کو بھی ہم نشانہ بنا سکتے ہیں. تو لیٹس ہوپ کہ اس سے پہلے یہ معاملہ جو ہے وہ ریزالو ہو جائے اور پاکستان کی کوششیں کامیاب ہو جائیں. ایک بریک کی طرف ہم جاتے ہیں. بریک سے جب ہم واپس آئیں گے تو ایک اور مسئلے کی، ایک اور کانفلکٹ کی بات کریں گے کہ وہ کیا ہونے لگا ہے ساؤتھ ایشیا کے اندر، لیکن اب نہیں ہوگا انشاءاللہ. ایک بریک کے بعد